خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم بے وفا کے شہر میں سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں، قسط نمبر 3۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ رحیلہ نے ڈنر ریڈی کروایا، سارا ارینج کیا، ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کیا، کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ عظمیٰ کی فرینڈ بولی رومانٹک ڈنر ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ساری ڈشز رحیلہ نے بنائی۔ مدیہ بولی آئی ایم امپریسڈ بائی یور بھابھی۔ عظمیٰ بولی سارا کمال رضا بھائی کا ہے جو سارا افورڈ کرتے ہیں۔ رحیلہ بولی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسے معلوم ہے عظمیٰ کو بالکل اچھا نہیں لگا جب اسے کوئی ایڈمائر کرے، خاص طور پر اس کا کوئی قریبی دوست یا کوئی بھی اس کے جو دل کے قریب ہے۔ رضا آج فائل چیک کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولا کوئی بھی ہوتی تو جا سکتی تھی مگر وہ نہیں گئی، وہ جانتا ہے یہ بے وفا نہیں، مگر وہ دل کا دروازہ کھولنے سے ابھی ڈر رہا ہے۔ امید ٹوٹ جائے تو پھر دل کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں چاہتا۔ صبح صبح وہ لوگ بریک فاسٹ کرنے کیفے چلے گئے۔ یہ اس کی ٹائی اس کو دیتے ہوئے بولی آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گے؟ وہ بولا آج میں آفس جا رہا ہوں، شام کو جلدی آؤں گا، پھر ہم ڈنر کرنے چلیں گے، تم سے ماما کے لیے کھانا بنا لینا۔ وہ حیران ہوئی، رضا کا اس طرح اس کے قریب آنا وہ اس کی عادی نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے دل انسان کا دکھتا ہے اور اس کو کیا ہوتا ہے ماما کی بے وفائی۔ پھر وہ اپنے دوسرے بچوں کو پیار کرتی، اس سے نہ کرتی، نانا غصہ بھی کرتے تو بولتی مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، یہ اس کی بیٹی ہے۔ وہ ہنستی، اسے پیار نہ ملا، وجہ کیا ہے؟ وہ جی نواز کی بیٹی ہے، اس میں اس کی کیا مسٹیک تھی؟ بابا اسے پیار ضرور کرتے مگر وہ اسے جب چومنا چاہتے تو چوم نہ پاتے۔ وہ بولتے کہ جب میں اسے چومنے لگتا ہوں تو تمہاری ماں کی بے وفائی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتی اس میں میری کیا غلطی؟ پھر نائلہ آنٹی کی نفرت، یہ سنتے سنتے وہ بڑی ہوئی، مگر اللہ کا شکر جب تک نانا حیات رہے وہ اس کا خیال رکھتے، اسے اپنے پاس رکھتے، دل سے اسے پیار کیا، چاہت دی، اسے گرنے سے بچایا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے خفا رہے کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ بابا وہ پیار تو کرتے مگر وہ خود بے وفائی سہ چکے ہوتے ہیں، وہ کرتے پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس نے رضا کو کیوں برداشت کیا؟ اس نے مشکل وقت دیکھا، تلخیاں آزمائشوں سے گزری تو انسان جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے۔ رضا خود حیران ہوتا ہے، وہ ینگ اور خوبصورت تھی، کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو اسے چھوڑ کے جا سکتا مگر وہ نہیں گئی۔ آج وہ سوچتی ہے مجھے اتنے قریب نہیں جانا، بعد میں سہ نہ پاؤں۔ اس میں سوچتی ہے پیچھے عظمیٰ کھڑی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر ڈر بھی جاتی ہے۔ عظمیٰ ایک سٹائلش اور کانفیڈنٹ لیڈی ہے، اس نے زارا کی ٹاپ پہنی ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں فرصت مل گئی تو تمہیں میری ماما بلا رہی ہیں۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اونچی اڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ نیچے گر جاؤ گی۔ وہ بولی ڈونٹ وری، میں اپنی جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ بابا اسے فون کرتے ہیں بیٹا پلاٹ مہنگا سیل ہوا ہے، باقی کا چیک تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ بولی پلیز آپ رکھیں، آپ کے کام آئے گا نہیں، بس یہ امانت ہے، تم رکھو۔ پہلے شرمندہ ہوتے، انہوں نے شادی پر بھی کچھ خاص نہ دیا، سیٹ جو پہنا انہوں نے دیا سارا ارینج نانا کے پیسوں سے ہوا جو اس کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں۔ ویسے بھی رضا نے سادگی سے ہی رخصتی کرائی، بس اس کے لیے بابا نے پلاٹ رکھا، رحیلہ کو دینا چاہتے تھے مگر پھر نائلہ کے بھائی نے سارا کام خراب کر دیا، ان کو تھوڑا بزنس میں لاس ہوا تو انہیں اچھا نہ لگا۔ نائلہ بولی وہ سیٹ نانا نے اتنا اچھا، وہ سیٹ بھی نانا نے اس کو ایک خوبصورت گھر گفٹ کیا جو، اور نائلہ بولی اس سے کیا ضرورت ہے، معلوم ہے میری بیٹی لالچی نہیں مگر میرا فرض ہے میں اس کو کچھ دوں۔ سے آ گیا۔ عظمیٰ بولی خیر ہے آج جلدی آ گئے ہو کام سے؟ بولا تم لوگ آئے ہو، خیر ایسی بات بھی نہیں، تمہیں معلوم ہے میں نے جانا ہے اسلام آباد، فرینڈ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ وہ بولا ڈنر کڈس کو میں نے ڈنر پر لے کر جانا ہے۔ ایک بات ہے عظمیٰ بچوں کو پیار کرتی، اسے معلوم ہے حمزہ رضا کو بچے پسند ہیں اور وہ حمزہ کو بھی پسند کرتی اور اپنی جو اس کی بیٹی ہوتی ہے حوریہ اسے بھی، اور وہ رضا کو اچھی طرح جانتی ہے وہ کس مزاج کا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو ایک باتھ روم میں ہوتی ہے، باہر آئی تو بولا تم تیار نہیں ہوئی؟ میں سوچ رہی تھی آپ اور بچے چلے جائیں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں آفس سے صرف اس لیے آیا ہوں تم بھی چلو اور مل کر ڈنر کرتے ہیں، خیر تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔
ایسی کوئی بات نہیں، وہ بولی میں عادی نہیں ہوں تو اب ہو جو، اس میں کون سا مشکل ہے، میں کوشش کر رہی ہوں۔ وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بولتا ہے یہ لپسٹک لگاؤ، اور یہ اس کی لپسٹک پکڑ کر اس کے ہونٹوں پہ لگانے لگتا ہے تو یہ حیران رہے گی۔ سوچ رہا ہوں تمہارے لیے شاپنگ کروں، بچے بہت خوش ہوئے، ان کے لیے یادگار ٹائم ہوتا ہے، زیادہ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر شاپنگ پر نکل گئی، اتنی اس نے شاپنگ کر لی، وہ بولی اس کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھو گیسٹ آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے، میں کیسا آدمی ہوں، تمہیں اچھے کپڑے بھی نہیں خرید کر دیتا، اب اتنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ وہ واقعی ہی سیریس لگ رہا ہوتا ہے۔ شاہدہ آنٹی کو معلوم ہوا، بہت خوش ہوئی، کپڑے لے کر آئی صفائر کے اور ریڈی ٹو ویئر، تو وہ پہن کر دکھاؤ، وہ ہنسنے لگی، پہن کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ بولا تم سوچتی ہو کہ میں اتنا اچھا کیسے بن گیا، تمہیں یاد ہے وہ رات جب میں چیخ رہا تھا، جب میں غصے میں تھا، جب میں بہت تکلیف میں تھا، نہ تم ڈری نہ تم سہمی، تم نے مجھے محبت دی، کوئی تمہاری جگہ ہوتا خوف کھا جاتا اور بھاگ جاتا، تم نے میرے درد کو سمجھا، میرے آنسو صاف کیے، میری تکلیف کو سمجھا، اس رات تم نے ثابت کیا تم میرے ساتھ وفادار ہو۔ وہ رات میرے لیے کتنی مشکل تھی تم سمجھ نہیں سکتی ہو، میرا ماضی بہت دردناک ہے ریلا، تمہارا بھی ہے، مگر میرے اور تمہارے ماضی میں ایک فرق ضرور ہے، تمہیں صاف کہہ دیا گیا ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔ بالکل اس کے قریب ہو گیا، شنیل کی خوشبو پورے کمرے میں ہلکی پھلکی پھیل چکی ہوتی ہے، محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا گیا۔ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھ گئی اس کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہوا ہے، آپ شیئر نہیں کریں گے، وہ ہنسا، یار کون اپنا مذاق بنوانا چاہتا ہے، وہ بھی دردناک، جب وقت ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ بولا بے وفا کے شہر میں جا کر بتاؤں گا، وہ سمجھ گئی کیا کہہ رہے، وہ جان گئی لاہور میں ایسا کچھ ہوا ہے جس رضا کے ساتھ، مگر وہ زیادہ نہ پوچھتی، رضا کو کافی گفٹس ملے اس کے دوست نے، اور وہ ہنسا، اس میں سے کچھ عظمیٰ کے ہسبینڈ کو دے دینا، رحیلہ کے لیے بھی کافی بھیجے، اچھے بیگ تھے، وہ کافی ایکسپینسو لگ رہے تھے، پہلے جب گفٹس آتے تو عظمیٰ کو دے دیتا، اس بار اس نے رحیلہ کو ہی دیے، عظمیٰ کو معلوم ہوا تو بولی مجھے دے دو، اسے سن کر اچھا نہ لگا کیونکہ اس کے لیے آئے تھے، پہلے بھی اس کے لیے آتے تھے، دیکھو عظمیٰ مسئلہ نہ بناؤ، تمہیں اس سے اچھے دے دوں گا، تم پریشان نہ ہو، تم غلطی کر رہے ہو، پہلے والی غلطی دوبارہ نہ کرنا، اس سے اچھا نہ لگا سن کے، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، بولا کیسی ہے، اس سے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ وہی ہے جو مجھے سنبھالتی ہے، مگر خاموش رہا، وہ ایک بزنس مین ہے، تجربہ کار آدمی ہے، اچھی طرح لوگوں کے رویوں کو جان لیتا ہے، وہ عظمیٰ کے نیچر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، یہ اسٹیئر سے آ رہی ہوتی ہے تو یہ بولا نیچے نہ اترو، اسے عجیب لگا، آسم اس کے گیسٹ آئے ہوئے، ویسے بھی تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے، وہ بولی میں تو کچن میں جانے لگی ہوں، کچن میں ملازم ہے، عظمیٰ دیکھ لے گی، تم اوپر جاؤ، اس سے اچھا نہ لگا، سب چلے گئے تو عظمیٰ کے ہسبینڈ آسم بھائی بولے رحیلہ نہیں آئی، تمہیں بہت یاد آ رہی ہے، وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا، وہ اس کی دل سے عزت کرتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی نظریہ غلط ہوتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی غلط نظر ہوتی ہے، رضا بولا وہ کام کر رہی ہے، وہ عظمیٰ کے نیچر کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے پسند نہیں تو سب وہ اچھی طرح جانتا ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ رحیلہ کو پہلی بار برا لگا، وہ جانتی ہے اسم بھائی کو نہ ایسے ہوتے ہیں نہ ان کا ارادہ، وہ اس سے تھوڑی بات چیت کرتے جب رضا اس کو نہیں بلاتا تھا تو اتنا تو وہ بیٹھ جاتے، ساتھ شاہدہ آنٹی ہوتی تھوڑی بات کر لیتے، اب بالکل بھی نہیں ہو پائی تو وہ اوپر آیا تو اسے تھوڑی ناراض لگ رہی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا برا لگا، مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا یوں کہنا، ویسے سب تھے وہ کیا سوچیں گے، دیکھو رحیلہ میں مردوں کی طبیعت کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتی، میں شک نہیں کرا، مگر وہاں اور بھی گیسٹ ہیں، مجھے پرسنلی پسند نہیں، دوسرا آپ ہی کو پسند ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، جو بھی ہے میرے کردار پر بات آ رہی ہے، نہیں تمہارے کردار پر نہیں آنی، بس اس کے آنکھوں میں تھوڑی سرخی آ گئی تو اس نے غصے کو کنٹرول کیا، یہ رحیلہ کے قریب سے محسوس کیا، رحیلہ خاموش تھی، سارا دن رات وہ ناراض ہو گیا، رضا بولا رحیلہ کو کیا معلوم آصف بھائی کے دوست کیسے ہیں، میں اسے کیا بتاؤں، وہ بھی نہ کبھی کبھی بالکل چھوٹی بات بڑھا دیتی ہے، رحیلہ کپڑے الماری میں رکھ رہی ہوتی ہے تو رضا کو کال آئی، آصف کا دوست رضا کو جانتا ہے، وہ اسے کچھ کہہ رہا ہے کلب جانے کا، تو گرلز ڈانس پارٹی، بولا اب میں نہیں جاتا، یہ کیسے ہوا، وہ بولا بس یار اب میں ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں، اسے بتا رہا ہوتا ہے، وہ ہنسا تم انجوائے کرو، رحیلہ سب سن رہی ہے، وہ بولا میں نہیں جاتا تھا، پہلے کبھی کبھی چلا جاتا، اب چھوڑ گیا، وہ سمجھ گئی، اسے ایک بے وفا کی وجہ سے کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف دی، جن کو بلاتا ان کو بھی تمہارے جیسا بیہیویئر کرتا، بھاگ جاتی مگر تم نہیں بھاگی، وہ ہنسا، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری اور اسے معصوم بچے کی طرح لگی، اسے لگا اب تمہیں کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، رابل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اللہ حافظ۔